سورۃ السجدہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ الف لام میم، ان حروف سے اللہ رب العالمین کی مراد کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب، اس کتاب کا اتارنا ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، پروردگار عالم کی جانب سے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے یہ خود گھڑ لیا ہے؟ بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ حق ہے تیرے پروردگار کی طرف سے۔ لتنذر قوما، تاکہ تو ڈرائے ایسی قوم کو، ما اتاہم من نذیر، نہیں آیا کوئی بھی ڈرانے والا، من قبلک، تجھ سے پہلے، لعلہم یہتدون، شاید کہ یہ لوگ ہدایت حاصل کر لیں۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ السجدہ ہے، مکی سورت ہے، ترتیب کے لحاظ سے 32ویں سورت کا درس ہم سننے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے گویا 31 سورتوں کا درس ہم سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 75 ہے۔ مکی دور کے وسطی حصے کے اندر، درمیانی مدت کے اندر یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی۔ 30 آیات اور 3 رکوعوں پر یہ سورت مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ کو سجدہ کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس میں آیت سجدہ ہے، لیکن اس پہ یہ سوال ہوگا کہ آیت سجدہ تو اور بھی 13 سورتوں کے اندر ہے، تو ان کو سجدہ کا نام کیوں نہیں دیا گیا؟ تو مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس سورۃ مبارکہ میں جس خاص انداز سے سجدے کا ذکر ہے وہ کسی اور سورت میں نہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایمان والوں کے سامنے یہ آیات پڑھی جاتی ہیں، اس کو قرآن کریم کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اس خاص انداز سے سجدے کا ذکر اور کسی صورت میں نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو نام السجدہ کا دیا گیا ہے۔ اسی نام کے ساتھ ایک صورت اور بھی قرآن کریم میں ہے جو 24ویں پارے کے آخر میں ہے، اس کو حامیم السجدہ کہا جاتا ہے۔ اس کو الف لام میم السجدہ، اس کو حامیم السجدہ۔ اس سورۃ مبارکہ کا دوسرا نام مضاجع بھی ہے۔ مضاجع بستروں کو کہتے ہیں۔ اسی صورت میں آگے چل کے اس بات کا ذکر ہے
کہ جو ایمان والے لوگ ہیں رات کو ان کے پہلو، ان کے جسم بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی وہ عبادت میں اپنی رات گزارتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس کو سورۃ المضاجع بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی اہمیت اور عظمت، فضیلت کا اندازہ ہم یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک اس سورت کو پڑھ نہیں لیتے۔ حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں 30 آیات کی ایک سورت ایسی ہے کہ ایک شخص نے اس کو پڑھنے کی عادت بنائی تو اس سورت نے قیامت کے دن یا قبر میں اس کی سفارش کر کے اس کی بخشش کروائی، یا تو ہو چکا یا قیامت کے دن ہوگا۔ 30 آیات پہ جو سورتیں مشتمل ہیں ان میں ایک سورت الف لام میم السجدہ بھی ہے، یہی والی، اس کی بھی 30 آیات ہے۔ اسی طرح سورت ملک، اس کی بھی 30 آیات ہے جو 29ویں پارے کے شروع میں ہے، اور ایسے ہی سورت الفجر جو 30ویں پارے کے وسط میں ہے اس کی بھی 30 آیات ہے۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ تینوں صورتیں، ان کی یہ خصوصیت ہے کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کو پڑھ کے سوئے گا، اللہ پاک ان صورتوں کی برکت سے اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو میں بھی، آپ بھی، ہم سب نیت کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ان تینوں صورتوں کو پڑھ کے سویا کریں انشاءاللہ۔ تو کہہ دو سر، ذرا زور سے کہہ دو، پتہ چل جائے کہ ارادہ تو کیا ہے، جاگ رہے ہیں، سمجھ بھی آئی ہے بات۔ کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں؟ الف لام میم السجدہ، اور دوسری سورت ملک، اور تیسری سورت فجر۔ اور ان تینوں صورتوں کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے بچانے میں معاون اور مددگار ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا تو میں نے کسی جگہ پہ خیمہ لگایا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں نیچے کوئی لوگ دفن ہیں۔ لیکن جب میں رات کو سویا ہوا تو کسی کی سورت ملک پڑھنے کی آواز آئی اور پڑھنے والا نظر نہ آئے، تو میں گھبرا کے اٹھا، اور جب صبح میں پہنچا پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ماجرہ سنایا ان کو، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ صورت واقعہ ہی اپنے پڑھنے والے کا قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے۔ اگر ہم اس صورت مبارکہ کو معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ العزیز قبر کے اندر ہم اکیلے نہیں ہوں گے۔ قبر میں ہماری وہاں پہ خبر گیری کرنے کے لیے اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے اور ہمیں تنہائی سے بچانے کے لیے یہ صورتیں وہاں پہ موجود ہوں گی۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز کے اندر سورت الف لام میم السجدہ اور سورت دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں الف لام میم السجدہ اور دوسری رکعت میں سورت دہر۔ یہ گویا کہ ایک مسنون عمل ہے اور برکت والا عمل ہے، اس کے اندر اجر و ثواب میں اضافہ ہے کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے اندر ان دو صورتوں کی تلاوت کی گئی۔ ہمارے بزرگوں میں شیخ العربی والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کے معمول میں بھی یہ بات شامل تھی کہ حضرت جمعہ کے دن جب بھی فجر کی نماز پڑھاتے تو یہی مسنون قرات کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپس میں دونوں حضرات کا سیاسی اعتبار سے کچھ اختلاف ہو گیا تھا، تو
اس اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا احترام اور عزت اور ایک دوسرے کے مقام کا پہچان کتنا تھا کہ حضرت مدنی حضرت تھانوی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے استدعا کی اور درخواست کی کہ فجر کی نماز آپ پڑھیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم تھا کہ بڑوں کے اختلاف میں بعض چھوٹے چمچے ایسے ہوتے ہیں جو بات کو زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اختلاف اتنا نہیں ہوتا، لیکن شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہوئے وہ اختلاف کو زیادہ ہوا دے دیتے ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے گریز کیا، لیکن حضرت تھانوی کے اصرار پہ نماز کے لیے مصلی پہ آ گئے۔ جمعہ کا دن تھا، فجر کی نماز تھی، تو یہی 2 صورتیں پڑھی۔ اب عام جب معمول نہ ہو یہ صورتیں پڑھنے کا تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں آیت سجدہ ہے تو سجدہ بھی کرنا ہے۔ تو جب آیت سجدہ آئی اور حضرت مدنی سجدہ میں گئے، بعض لوگوں کو پتہ تھا وہ تو سجدے میں چلے گئے، بعض کو نہیں پتہ تھا وہ نہیں گئے۔ تو نماز مکمل ہوئی تو خسر شروع ہو گئی۔ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگ گئے یار جو نہیں پتہ تھا تو نہ پڑھتے یہ صورتیں، یا پہلے بتا دیتے، تو اس قسم کی باتیں شروع ہو گئی۔ اور بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ آج ہم نے اس شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ میرا ایمان ہے کہ اس نماز کی برکت سے میری ساری زندگی کی نمازیں قبول ہو گئی۔ یہ حضرات تھے جو اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی شان اور عظمت کو دل میں رکھنے والے لوگ تھے۔ اللہ ان جیسی صفات ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اکثر فجر کی نماز میں سورۃ الف لام میم السجدہ اور سورۃ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اس سورت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں خاص عظمت اور فضیلت ہے۔ اس سورت مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے زیادہ تر توحید کو بیان فرمایا، اپنی قدرت کی دلیل کے اعتبار سے مخلوقات کو پیش کیا۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ سورت لقمان کے اندر تو اللہ رب العالمین نے مخلوق کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، تم نے جو پیدا کیا ہے وہ تم دکھاؤ۔ اور سورۃ الف لام میم السجدہ میں اللہ پاک نے چیزوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کے نظام کے چلانے کا ذکر کیا ہے کہ پیدا بھی اللہ نے کی ہیں اور ساری کی ساری چیزوں کا نظام بھی کون چلا رہا ہے؟ اللہ ہی چلا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس سورۃ مبارکہ کا آغاز بھی اللہ پاک نے حروف مقطعات سے کیا۔ الف لام میم الگ الگ کر کے پڑھے جانے والے حروف، ان کے متعلق سب سے بہترین بات وہی ہے جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، ان حروف سے اللہ کی مراد کیا ہے اس کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز اور کوڈ ورڈز ہیں، اور آپ حضرات جانتے ہیں جو کسی کے پوشیدہ راز ہوں یا کوڈ ورڈز ہوں ان کی کھود کرید یا تفتیش میں لگنا مناسب نہیں ہے۔ تو لہٰذا جس کو اللہ پاک نے واضح نہیں کیا، جس کی تفصیلات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی، ہم بھی اس کی تفصیلات میں نہیں پڑھیں گے۔ بس اتنی بات کافی ہے کہ یہ قرآن کریم کا حصہ ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ اور سورتوں کے شروع میں یہ لفظ شاید اس لیے بھی لائے جاتے ہیں کہ انسان کسی بھی سورت کو پڑھنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے یہ اعتراف کرے کہ میں لا علم ہوں، میں جاہل ہوں، میں نہیں جانتا۔ کیونکہ جب ہم کہیں گے الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ جی مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا، اپنی جہالت کا اقرار ہوگا، لا علمی کا اعتراف ہوگا۔
اور جب انسان اپنی جہالت اور لا علمی کا اعتراف کرتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھے گا، سنے گا، کھولے گا، تو پھر قرآن کریم دل کے بند دروازوں کو بھی کھول دے گا، پھر قرآن کریم ہدایت بھی عطا کر دے گا۔ لیکن جب ایک انسان کا ذہن پہلے سے بنا ہو، جی سانو سارا ہی پتا، جی ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ آج کل لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے نا، مینو بڑا پتا، جی مینو بڑا علم۔ اب وہ بڑے علم والا قرآن بھی پڑھتا ہے تو قرآن کریم سے بھی اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیشہ اپنے آپ کو یہی سمجھنا چاہیے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ ہر عالم سے بڑا بھی کوئی نہ کوئی عالم ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ پاک فرماتے ہر جاننے والے سے اوپر بھی ایک جاننے والا ہے۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ علم ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن آپ سے زیادہ جاننے والا بھی کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ پہلے یوں کہو کہ میں نہیں جانتا، الف لام میم، ان حروف کی مراد کیا ہے مجھے نہیں معلوم، میرا علم ناقص ہے، میں لا علم ہوں۔ اس کے بعد اب کس سے رہنمائی لو؟ فرمایا تنزیل الکتاب، اس کتاب سے جو کسی عام انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں، جو کسی انسان کی ہی بنائی ہوئی نہیں، کسی جن اور فرشتے کی بنائی ہوئی نہیں، بلکہ تنزیل الکتاب، یہ کتاب اتاری گئی ہے لا ریب فی، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کس کی طرف سے؟ من رب العالمین، اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم کس نے نازل کیا؟ اللہ رب العالمین۔ یہاں اللہ پاک نے اپنی صفت رب العالمین ذکر کی۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، عالمین تمام جہانوں کو پالنے والا، اور تمام جہانوں کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے یہاں اپنی صفت رب ذکر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا ہے، جس طرح کھانا تمہاری ضرورت رب نے پیدا کیا، پانی تمہاری ضرورت رب نے پیدا کیا، دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے لوہا، لکڑی، سونا، چاندی تمہاری ضرورت پیدا کس نے کیا؟ رب نے۔ اسی طرح ہدایت تمہاری ضرورت اور ہدایت کا سامان قرآن کریم اتارا کس نے؟ اللہ رب العالمین۔ جیسے باقی چیزوں کو رب کی چیزیں سمجھ کے، نعمتیں سمجھ کے استعمال کرتے ہو، ان سے فائدہ حاصل کرتے ہو، اسی طرح قرآن کریم کو رب کی کتاب سمجھ کے اس سے بھی ہدایت کا فائدہ حاصل کرو، اس کو اپنی ضرورت سمجھو۔ جس طرح تمہارے جسم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس نے مٹی سے اور اسی زمین سے تمہارے لیے غلہ، اناج وغیرہ پیدا کیا، اسی طرح تمہاری روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے قرآن کریم کی شکل میں ایک بہترین کتاب نازل کی۔ یہ قرآن کریم کس کی طرف سے اتارا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ فرمایا ام یقولون افترا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا۔ افطرا ہو، افطرا کہتے ہیں کسی چیز کو گھڑ لینا، تراش لینا، خود بنا لینا۔ تو بعض لوگ یوں کہتے ہیں، عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں اترا ہوا، بلکہ یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لی۔ ہمارا ایمان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا یا اللہ نے اتارا؟ اللہ نے اتارا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا۔ اللہ پاک نے اس سوال کا جواب کئی جگہ پہ دیا ہے۔ کہیں تو فرمایا کہ یہ بنا سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ بھی عربی ہے، تم بھی عربی ہو، یہ بھی کھانا کھاتا ہے، تم بھی کھانا کھاتے ہو، یہ بھی تمہارے درمیان میں رہتا ہے، اسی طرح کی جسمانی ساخت اس کی ہے، وہی تمہاری ہے۔ یہ فرق یہ ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اس پہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ تو اگر یہ بنا سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ تم بھی بنا کے لے آؤ۔ بعض لوگوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کی،
لیکن منہ کی کھانی پڑی، قرآن کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکا، کیونکہ قرآن کسی بندے کی کتاب نہیں، کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اللہ پاک نے یہاں اس کا جواب یوں دیا کہ بل هو الحق۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا، فرمایا یہ جھوٹ کہتے ہیں، بلکہ یہ سچ ہے، یہ کتاب ایک حقیقت ہے، سچائی ہے، اور کس کی طرف سے ہے؟ من ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے۔ ربک سے مراد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے۔ اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کو نازل کیا گیا ہے تیرے رب کی طرف سے۔ قربان جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ، شان رفعت پہ ساری دنیا تو کہتی ہے میرا رب، سارے نبی کہتے ہیں میرا رب، سارے فرشتے کہتے ہیں میرا رب، سارے انسان و جنات کہتے ہیں کہ میرا رب، لیکن اللہ رب العالمین فرما رہے میرے محبوب من ربک، میں تو تیرا رب ہوں۔ یہ قرآن کس نے اتارا ہے؟ تیرے رب نے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا آپ کے رب نے اس کو اتارا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ ایک ایسی قوم کو تبلیغ کریں، آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کریں اور آگاہ کریں، متنبع کریں، جس قوم کے پاس آپ سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا، آپ سے پہلے جس کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا۔ اس قوم سے مراد کون سی قوم ہے؟ عرب کے لوگ، عرب کے لوگ، مکہ والے لوگ، اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1500 سال کا وقفہ ہے۔ اس 1500 سال میں عرب کے خطے کے اندر کوئی نبی تشریف نہیں لائے۔ اسرائیل کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر تو اللہ پاک نے ہزاروں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، بنی اسرائیل کے اندر، فلسطین کے علاقے میں، شام کے علاقے میں، جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی، وہاں سینکڑوں ہزاروں انبیاء علیہ السلام اللہ پاک نے بھیجے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل ایک ہی بیٹا مکہ مکرمہ میں آیا، اور ان سے لے کر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہاں پہ دوسرا کوئی نبی نہیں آیا۔ اس لیے فرمایا جس قوم میں صدیاں بیت گئی کوئی نذیر، کوئی نبی نہیں آئے، آپ اس قوم کو آگاہ کریں اور اس قوم کو ڈرائیں۔ یا سوال یہ ہوگا کہ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی نذیر گزرا ہے، ہر امت کے اندر، اور یہاں فرمایا کہ ان کے اندر کوئی نذیر نہیں آیا، تو یہ بظاہر تضاد ہے، لیکن علماء فرماتے کہ یہ حقیقت میں تضاد نہیں، کیونکہ جہاں یہ فرمایا کہ ہر امت اور ہر قوم میں کوئی نہ کوئی نذیر آیا، وہاں نذیر کا لغوی معنی ہے یعنی ڈرانے والا، وہ چاہے نبی ہو، چاہے نبی کا نائب، کوئی عالم، کوئی نمائندہ، کوئی اس کی جگہ پہ کام کرنے والا عام آدمی ہو۔ اور یہاں جو فرمایا کہ ان کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا، اس نذیر سے مراد اصطلاحی نذیر یعنی نبی ہے، کہ نبی کوئی نہیں آیا۔ عرب کے اندر اچھے لوگ تو آئے ہیں، بہت سارے اچھے لوگ تھے جو اس زمانے میں بھی جب شرک کا زمانہ تھا شرک بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ شرک سے لوگوں کو روکا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں جنت کی بشارت دی تھی۔ سعید بن زید بھی ان میں ایک ہے، اور یہ سعید بن زید ان کے والد تھے زید بن عمر بن نفیل۔ یہ ایک ایسے انسان تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے بھی پہلے بت پرستی کے خلاف تھے، لوگوں کو بتوں کی پوجا سے روکتے تھے۔ لوگ بتوں کے نام پہ قربانی دیتے، یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ضائع کر رہے ہو، حرام کر رہے ہو، اور غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کو یہ استعمال نہیں کیا کرتے۔ آپ
کے آنے سے پہلے ہی یہ توحید کا پرچار کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو سعید ابن زید جو ان کے ہونہار فرزند اور نیک سیرت بیٹے تھے وہ آپ پہ ایمان لائے۔ اور یہ سعید ابن زید یہ کون ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں، فاطمہ بنت خطاب، جن کا قصہ آتا ہے حضرت عمر جو ہے وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں کسی نے بتایا کہ آپ کے بہنوئی اور بہن مسلمان ہو چکے ہیں، تو یہی آپ کے بہنوئی تھے سعید ابن زید۔ اور آپ کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب یہ ان کے نکاح میں تھی، حضرت عمر کی بہن، تو وہ آگے سارا قصہ آپ حضرات نے سنا ہوا ہے۔ تو یہ سعید ابن زید ان کے والد، انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کے بارے میں کہ میرے والد اچھے خیالات اور عقیدہ توحید رکھنے والے تھے، تو اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو کیا میں ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ عقیدہ توحید پہ قائم تھے، لہذا تم ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہو۔ اسی طرح برقہ ابن نوفل، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی، وہ بھی ایسے ہی نیک دل لوگوں میں سے تھے۔ تو اللہ پاک نے یہاں جو فرمایا کہ ایسی قوم جس کے پاس نذیر کوئی نہیں آیا، نذیر سے مراد نبی، نبی کوئی نہیں آیا، اور دوسری جگہ جو فرمایا کہ ہر امت میں نذیر گزرا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے نبی نہ آیا ہو، نبیوں کا نمائندہ آیا ہو۔ اسی لیے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی نبی، کون نبی آئے؟ تو بھی ہو سکتا ہے کوئی نبی نہ آیا ہو، لیکن نبیوں کے نمائندے ضرور آئے، نبیوں کے خلیفہ ضرور آئے۔ تو بعد اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے یہ قرآن اس لیے اتارا تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جس قوم کے پاس آپ سے پہلے کبھی کوئی نذیر، کوئی نبی نہیں آیا، یعنی صدیاں بیت گئی کوئی نہیں آیا، لعلہم یہتدون، شاید یہ لوگ ہدایت کے راستے پہ آ جائیں۔ تو قرآن کریم کا اصل موضوع اور اصل مقصد اس کا وہ ہدایت ہے، ہمیں اس کی تبلیغ کرنی چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت نصیب ہو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللہم باقیۃ کباقیۃ الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم انا نجعلک